وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے تحت مساجد میں ایسی نعتیں پڑھنا اور ایسی منقبتیں پڑھنا جس میں غیر اللہ سے استغاثہ کیا جائے شرعی طور پر حرام اور شرک نہیں ہے؟ پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ حرام ہے اور شرک بھی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ ایسی مسجدیں جن کے باہر لکھا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ شرک کیسے ہوا ہے؟ پہلا تو دو نمبری انہوں نے کیا، ترجمہ ہی بدل دیا۔ ترجمہ پتہ کیا کیا؟ اور مسجدیں، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تدعو کا ترجمہ پکارنا تھا، یہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ ہی عبادت، تو لفظ بھی عربی کا ہے، وہ علادہ سے ہے، دعا لفظ علادہ سے ہے، انہوں نے پڑھ کے ترجمہ چینج کر دیا تاکہ جب کوئی وہاں پہ پڑھ رہا ہو نا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نعوذ باللہ میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، اگر کوئی کہہ دے یار اللہ کے بندو مسجد میں آپ اللہ کو پکارو، یہ کدھر بزرگوں کو پکار رہے ہو، تو وہ کہیں بھئی ہم عبادت تو نہیں شیخ القادر جیلانی کی کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، یہ تو ہم ان نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نذرانہ کا پیش کر رہے ہیں، نذرانہ مانگ رہے ہیں ان سے آپ۔ اور یہ نعتیں بھی اکثر استغاثے ہیں، آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ نعت تو ہوتا ہے تعریف کرنا، تعریف کرنی، آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، چاندے کے شعر غلط ہیں، زیادہ تر ٹھیک ہی ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تو اس میں حضور کی کون سی تعریف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ، وہ بہت کریٹیکل عقیدہ، بہت کریٹیکل کلپ ہے، میں نے اس میں سارے وصف سے سیٹل کیے ہیں۔ یہ جو دو نمبری ہوئی ہے نا، وہ ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ترجمہ کر دیا عبادت، عبادت تو اب کوئی بریلوی دیوبندی احمدی شیعہ کون کہے گا میں، لیکن ان کو بتائیں تدعو ہے، عبادت کے طور، عبادت بھی ٹھیک ہے ترجمہ انڈائریکٹلی کہ عبادت کے طور پہ پکارنا، لیکن ان کو بتائیں کہ آپ جس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ عبادت کے طور پہ ہی پکار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تکلیف دور کرتا ہے، تو گویا اسے تم خدا ہی مان رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے ڈیوٹی ہے، میں اگر ڈیوٹی لگائی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں اللہ نے لگائی ہوئی بارش برسانے کی، تو آپ بارش فرشتوں سے مانگتے ہیں یا اللہ سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں، المدد یا نماز، المدد یا صبر تو نہیں کہتے۔ انہوں نے ترجمے غلط کر دیے، اس کے اوپر میں صرف ایک ہی حدیث کوٹ کرتا ہوں اور اسی پہ اپنی گفتگو آج کی کنکلوڈ کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی الاسلام نے اس پہ سورہ المومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت میں تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ بات ہوئی کہ مجھ سے دعا کرو اور ساتھ کہا کہ جو عبادت سے تکبر کرے گا دوزخ میں، تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ ایاک نستعین، ایک تو ہے کہ ظاہری اسباب آپ میری مدد کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں فوت ہو کے وہاں پہ دفن اور میں میری مدد فرما دیں تو سامنے اسباب تو نہیں، اسباب آپ کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ المدد یا نماز، المدد یا صبر تو کوئی نہیں کرتا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھ کے نیک مال کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا غلط ہے۔ ویسے اگر کوئی پکارتا ہے نا وہ جائز ہے، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام۔ میں تو اس کو بھی کوئی غلط نہیں سمجھتا اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے، پیچھے عقیدہ دیکھیں کیا ہے۔
اگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، خود سن رہے ہیں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر، ہی غلط ہے. اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ میرا سلام اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی تک، اللہ کے ذریعے، تو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا. تو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی ترجمہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. میرا یا رسول اللہ پہ عقیدہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، پیچھے بد عقیدگی نہ ہو. یا رسول اللہ مدد نہ کہیں. ویسے نعت میں بھی آپ بے شک محبت کا اظہار کرتے رہیں، کوئی عرض نہیں ہے. یا رسول اللہ کہہ کے محبت کا اظہار کریں. یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے سن رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے ملک کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میری پاک سرزمین، میری جان تیرے لیے حاضر ہے، تو وہ آپ مطلب وہ حاضر و ناظر مان رہے ہوتے ہیں. یہ ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مدد کے لیے پکاریں گے، استغاثہ کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف چلیں گے، وہ تو شرک ہے. تو وہ پھر اس میں اصلاح کرنی چاہیے. کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. کلمہ کو مشرک ہے، مسلمان ہی ہے، غلطی ہے، ہائی لائٹ کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، کلمہ کو مشرکین کے بارے میں ہی ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت الدین کیا کہیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں؟ تو کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کرتا جس کا میں اہل نہیں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کو عذاب دے چاہے انہیں بخش دے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی کہا جو ہم کہتے ہیں محال ہے. ہمارا کلپ آیا ہے کل ایک محال کے اوپر، مشرکی نہیں توبہ ہو سکتی، محال ہے. اللہ فرمائے گا آج سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ جو کافر مشرک ہے، کلمہ گو مشرک کا معاملہ الگ ہے، اس کو تعویل کی غلطی لگی، وہ اللہ کے سپرد. جو کافر مشرک ہے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، جس طرح کرسچنز نے کیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ کو، صفات میں نہیں ذات میں شریک کر دیا، اس کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چاہے تو اسے بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ہے اللہ کا کلمہ. باقی اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ کو شوق ہے، مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 43 اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.